صراط مستقیم کے تقاضے. یہ ترجمے میں نہیں آپ کیتے, یہ خود اہل حدیثاں دے علماء نے کیتے ہیں, دارالاسلام کی چھپی ہوئی ہے, یہ بڑی مشہور کتاب ہے. ٹھیک ہے, اسی کتاب کے بارے میں میری شیخ زبیر صاحب کے ساتھ فون کال بھی ریکارڈ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اس میں بد عقیدگیاں لکھی ہوئی ہیں اس کتاب کے اندر. شیخ الاسلام صاحب, یہ آج کل تو شیخ الاسلام ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب, یہ اس زمانے کے شیخ الاسلام, آج کل بھی بعض لوگوں کے ہیں. انہوں نے اس کا حوالہ حنیف قریشی صاحب نے شاہ دیا کہ جی ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن حسن جو نیت ہے پیچھے اس کے اوپر ثواب ملے گا. اے دکھاؤ جی, میں انڈر لائن کیتے ہیں, یہ ریڈ کلر کا انڈر لائن ہوا ہے. اقتداء صراط مستقیم میں میلاد والا چیپٹر, دارالاسلام پبلیکیشن. یہ میں اکثر والے دیتا تھا, آج میں پہلی دفعہ آن ایئر دکھا رہا ہوں. شاہ جی تہاڈی برکت نال, انگوٹھے چومنے دی برکت نال. یہ میں نے آج تک آن ایئر کبھی نہیں دکھایا. ٹھیک ہے, کر لیا جی کور. یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح نبی علیہ السلام کی ولادت کے دن کی تعظیم کا معاملہ ہے. مسلمان یہ چیز یا تو عیسائیوں کی تقلید میں کرتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کا یوم ولادت مناتے ہیں عید کے طور پہ, یا رسول اللہ کی محبت اور تعظیم کی وجہ سے کرتے ہیں. ابن تیمیہ صاحب نبی علیہ السلام کی محبت اور تعظیم کی وجہ سے ہی کرتے ہیں. تسی پلیکھا نہ دیو لوگوں. اچھا, پھر وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بدعت پر تو نہیں لیکن اس محبت اور اجتہاد پر انہیں ثواب دے گا. کس اجتہاد پر؟ کہ حضور کی تعظیم کی خاطر جو میلاد منائے, یہ اس نے اجتہاد کیا نا. یعنی بریلوی کب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے شروع سے اس طرح جلسے جلوس ہو رہے ہیں, وہ بھی مانتے ہیں 8ویں 9ویں صدی ہجری میں شروع ہیں. یہ بھی حکمرانوں نے شروع کیا, پھر اجماع کروا دیا. حکمران ڈنڈے کی زوڑ کے اوپر اجماع کروا دیتے ہیں. احمد بریلوی صاحب خود مانتے ہیں کہ 8ویں 9ویں صدی ہجری میں شروع ہے. بریلویوں کا کہیں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ شروع سے اس طریقے سے چل رہا ہے, وہ کہتے ہیں یہ بعد میں شروع ہے. تو اب یہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اجتہاد جو کیا ہے نا میلاد منانے کا, اس پر اس محبت کی وجہ سے جو انہوں نے یہ تعظیم کے لیے حضور کی میلاد منایا, اس پر ثواب ملے گا. اچھا, اب کیا ہوا, نیچے جس نے ترجمہ کیا نا اس نے حاشیہ لگا دیا. انہوں پتہ لگ گیا کہ ابا جی نے گل غلط کر چھڑی ہے. روحانی ابا جی ترجمہ کرنے والے مولانا صاحب مولانا عبد الرزاق ملیح آبادی, وہ لکھتے ہیں لیکن جسے معلوم ہو کہ یہ چیز بدعت ہے اس پر بھی وہ اس کا مرتکب رہے تو ایسی رود میں ثواب نہیں بلکہ اللہ کی ناخوشی کا ذریعہ ہوگا. اے اپنے ابا کو سمجھاؤ نا, اے تسی تھلے لکھ رہے ہو لوگاں واسطے, تسی اپنے تیمیہ نو جاؤ, انہوں نے سمجھاؤ کہ حضرت صاحب ایک ہی چھڑول مار کے گئے ہو, پھر کہتے ہیں چھڑول لفظ بول رہے, چھڑولی ہے نا. اے چھڑول پھڑ لی جناب حنیف قریشی صاحب نے, انہاں پھڑ کے چھڑول مار چھڑی کہ جی ہاں جی انگوٹھے چومنے لایا تھے ابن تیمیہ. تو مولانا اسحاق صاحب بھی انہوں بڑا پازیٹیولی پیش کرتے سن. بالکل جعلی مسئلہ لکھا ہے. نبی علیہ السلام نے تو بدعت کے اوپر دوزخ کی بشارت سنائی ہے. جو بدعت ڈکلیئر کر رہا ہے وہ پھر دوزخ کی بشارت لگائے, ثواب کی نہیں. میرا موقف کیا ہے؟ میرا نہ سلفیوں والا موقف ہے نہ بریلویوں والا, میں درمیان میں ہوں. میرا موقف 2 گھنٹے میں ریکارڈڈ ہے. مسئلہ نمبر 63, ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, اس دن میں پیدا ہوا, اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کی خوشی میں اور قرآن کے نزول کی خوشی میں ایک ہی دن میں سال میں 52 دفعہ روزہ رکھ کے منڈے کے دن کا خوشی منایا کرتے تھے. ہم تو میلاد منانے کے قائل ہیں سنت طریقے کے مطابق. باقی یہ جو جنیے جنی ہے نا, اب یہ چونکہ کھلی ہوئی ہے نا, میں چاہ رہا دعا بھی انہوں دکھائی دیا. عبداللہ بن عمر کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگایا اور اب تو ان کے علماء نے دفاع بھی کرنا شروع کر دیا. کہتے ہیں عبداللہ بن عمر غلط تھی. صحیح بخاری میں 10 حدیثیں ہیں کہ عبداللہ بن عمر نبی علیہ السلام کی جگہوں کو تلاش کر کر کے وہاں پہ نماز پڑھا کرتے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج میں, اور اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے نبی علیہ السلام کی جگہوں پر نمازیں پڑھنا. اور وہ اتنی زبردست حدیثیں ہیں رکت انگیز. میں نے مسئلہ نمبر 54C کے اندر اور 54D کے اندر ان چیزوں کو ایڈریس کیا. اس میں عبداللہ بن عمر چونکہ یہ کرتے تھے, ابن تیمیہ نے کہا نا یہ تو بھائی بدعت ہے. نبی علیہ السلام نے کہا خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرو اور نئی نئی بدعتوں سے بچنا. تو یہ عبداللہ بن عمر کے اوپر ہی بدعت فٹ ہوتی ہے. یہ جناب یہ صفحے میں نے یہ انڈر لائن کی ہوئی ہیں, یہ لائنیں بھی دکھا دیں. اے چونگا ہے جی, انگوٹھے چومنے کے نال ایک چونگا بھی لے لو فریج. یہ جناب لائنیں دکھائیں جو میں نے انڈر لائن کی ہیں. وہ کہتے ہیں خلفائے راشدین سے تو ثابت نہیں ہے نبی علیہ السلام کی جگہوں کو تلاش کر کے. میں نے اس کے رد کے اوپر باقاعدہ دلائل دیے معراج النبی والے میں کہ نبی علیہ السلام کو صحیح سند کے ساتھ 5 کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ معراج کی رات بیت اللہ میں نماز پڑھائی گئی ہے, کوہ طور پہ نماز پڑھائی گئی ہے اور بتایا گیا یہاں عیسیٰ پیدا ہوئے تھے, یہاں موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا تھا,
اور اس طریقے سے انبیاء کی تبرک والی جگہوں پہ نمازیں پڑھائی گئی ہیں. یہ آج ٹاپک نہیں ہے, میں نے معراج النبی والے لیکچر میں مسئلہ نمبر 126B میں ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں. اور یہ بھی بتائیں جی, یہ والی لائن, وہ تو ادھر وہ والی لائنیں تھی نا, ادھر یہ والی لائن بھی ہے. انہوں نے کہا چونکہ خلفائے راشدین نے نہیں کیا, عبداللہ بن عمر نے کیا, لہٰذا یہ بدعت ہے. یہ ان کی ڈیفینیشن ہے. اور یہ کہتے ہیں نہیں, انہوں نے کام کو بدعت کہا, عبداللہ بن عمر کو بدعتی نہیں کہا. دیکھیں کیسا ان کے پاس اربع طریقے بچانے کا اپنے بزرگوں کو. حالانکہ یہاں جو ترجمہ ہوا یہ میں نے نہیں کیا ہوا. یہ کہتے ہیں خبردار نو ایجاد کام نہ کرنا, کیونکہ ہر نو ایجاد کام بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے. اور معلوم ہوا کہ خلفائے راشدین نے یہ بات کبھی نہیں کی, لہذا اس فعل میں خلفائے راشدین کی سنت نہیں بلکہ ایک بدعت کی پیروی ہوتی ہے. سیدھا سیدھا عبداللہ بن عمر کو انہوں نے کہا کہ بدعت کی پیروی کی ہے. ظاہر سٹارٹ تو اس نے کی ہے. نعوذ باللہ من ذالک, یہ ان کا فاسد عقیدہ ہے, ہم نہیں اس کو مانتے. باقی انگوٹھے چومنے والے مسئلے میں حنیف قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے, انگوٹھے چومنا مستحب ہے. تو لوگ اشہد ان محمد رسول اللہ تو نہیں کہتے اور صرف انگوٹھے ہی چومتے ہیں. تو میرے شیخ فرماتے ہیں واجب کام بھی کریں. اپنے شیخ صاحب نے دسو, واجب جڑا ہے نا وہ اذان دا جواب نہیں ہے, وہ بھی سنت ہے. واجب ہے درود شریف پڑھنا. جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو, مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو, مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں, دوسرا کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں. تو اپنے بزرگان دین کو فرمائیں کہ یہ اذان کا جواب دینا واجب نہیں, سنت ہے, درود شریف پڑھنا واجب ہے. تو آپ یہ انگوٹھے چومنے کے اوپر جو ساتھ تلقین کر رہے تھے, تو قریشی صاحب یہ بول ٹی وی پہ آپ سے سکپ ہو گیا. آپ شیخ صاحب سانو شیخ بے شک بنا لو, اسی تانوں ایک سٹیپ اگے دس رہے ہیں کہ درود شریف پڑھنا واجب ہے. دوسرا نمبر جو ہے وہ اشہد ان محمد رسول اللہ, اس کا جواب دینا. تیسرے نمبر پہ آپ انگوٹھے چومنا چاہتے ہیں اور آپ کے فقہ حنفی پہ, آپ چونکہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم نے فقہ حنفی پہ عمل کرنا ہے, کتاب و سنت پہ تو نہیں کرنا. تو ہمارے نزدیک تو وہ حجت نہیں ہے. ہمارے پاس تو فقہ حنفی کی جعلی روایتیں, رد المختار در مختار کی, فتاوی شامی میں رد المختار جو در مختار پر اعتراضات کے جواب میں علامہ ابن عابدین شامی المتوفی 1252 ہجری نے رد المختار لکھی ہے. مختار میں خے ہے خرگوش والی, اور رد المختار میں ہا ہے الوائی والی. ٹھیک ہے, رد المختار کو فتاوی شامی بھی کہتے ہیں. تو یہ ابن عابدین شامی یہ وہی شخص ہے جس نے سب سے پہلے محمد بن عبد الوہاب صاحب پہ نجد والی حدیث فٹ کی تھی. حالانکہ یہ وہی شخص ہے جس نے رد المختار میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو یقین ہو کہ اپنے پیشاب اور خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھنے سے اسے شفا ہوگی تو وہ کر سکتا ہے. اے بزرگ جی تھوڑے بزرگ کی چھڑول, بزرگ اور مجاہد بندہ ہے غلام سعود سعیدی, اس نے کہا کہ ایک مسلمان مر جانا تو گوارا کرے گا لیکن یہ کام نہیں کبھی کرے گا. اور کہتا ہے کہ ہمارے بزرگوں پہ اللہ رحم فرمائے, بال کی کھال اتارنے کی عادت نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا. کیسا دفاع کیا. یہی کسی اور فرقے نے کہا ہوتا, کہتا دیکھو کیڑے بڑے گستاخ نے, اے ہے ہی گستاخ نے. تو یہ عظمت کی باتیں نہیں ہیں. ابن عابدین شامی کا اپنا کریکٹر یہ ہے. اور پیر میل شاہ صاحب, توڑے پیر میل شاہ صاحب, انہوں نے ابن عابدین شامی کو سارا کاپی مار کے نا اونی کوٹ کر کے محمد بن وہاب صاحب کو کہتا ہے نجد علی دیسی دے لگ دی ہے. اے سارے چھاپے مار دے, اے نقال جے اخوان دے مفتی, حالانکہ نقل کر دے جائے ایک دوسرے دی نقلاں مار مار کے نا. تو محدث بھی اخوان دے ہوندے نقال نے, صرف نقل کرتے ہیں. تو اے جناب جو ضعیف حدیث, ضعیف کیا وہ میں نے بتایا تھا نا, ایک دیوبندی مفتی کے پاس میں گیا ان دنوں, میں تحقیق کر رہا تھا. میں نے کہا جی آپ انگوٹھے کیوں نہیں چومتے؟ میں تو دیوبندی ہو کے بھی بریلوی کے بعد دیوبندی جب ہوا تو میں انگوٹھے چومتا تھا. انہوں نے کہا جی اس لیے نہیں چومتے کہ بریلوی چومتے ہیں. میں کہا یار چنگا صاحب ہے بھائی, فقہ حنفی کا بنیادی مسئلہ ہے. تو نہیں جی ضعیف حدیث ہے, فضائل مال میں بھی ضعیف حدیث ہے. یہ ضعیف سے بھی ایک درجے آ گئی ہے, بلکہ موضوع ہی ہے. اور باقی یہ جو ضعیف حدیثیں ہیں نا, ضعیف حدیثیں فضائل پہ یہ کہتے ہیں نا, یہ دھوکہ دیتے ہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب نے وہ حدیث بیان کی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے انگوٹھے چومے اس جعلی روایت میں, اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرے اس خلیل کی سنت پہ عمل کرے گا میں اس کا قائد بنوں گا قیامت والے دن شفیع. تو یہ صرف فضیلت تک تو نہیں رہے, انہوں نے تو عقیدہ کاٹ لیا ہے کہ اس کی شفاعت ہوگی جو انگوٹھے چومے گا. کہتے فضائل کہہ کے داخل کرتے ہیں, پھر عقیدہ بناتے ہیں. حالانکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے اذان کا جواب دیا, درود شریف پڑھا, اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگی, اس پہ میری شفاعت حلال ہو جائے گی. وہ بیکس فٹ پہ چلا گیا, انہوں نے انگوٹھے چومنے پہ ہی کام کروا دیا, اور الٹا جو نہیں چوم رہے ان کے پر گستاخ رسول کے فتوے. تو یہ خود اور یہ ضعیف روایتیں جو ہے نا, امام مسلم
کے مقدمے میں امام مسلم نے یہ بات لکھی ہے. شاہ جی میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے، امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ جو حدیثیں ہیں یا تو حلال و حرام کے لیے لی جاتی ہیں، یا لی جاتی ہیں امر اور نہیں کے لیے، امر و نواہی کے لیے، کسی کام کا حکم دینے یا اسے منع کرنے، یا ترغیب اور ترہیب کے لیے. الترغیب و ترہیب، یہ امام منذری کی ایک کتاب بھی ہے. الترغیب کہتے ہیں نیک اعمال کی فضیلت لوگوں پر آشکار کرنا، فضائل سنانا، اور الترہیب ڈر سنانا برے اعمال کا. تو امام مسلم نے تینوں کا ذکر کیا ہے کہ حلال و حرام، امر و نواہی، الترغیب و ترہیب. ان 6 کاموں کے لیے 3 کیٹیگریز بن گئی اور 6 کام. اس کے علاوہ حدیث کسی اور کام کے لیے نہیں لی جاتی ہے. تو جب اس کام کے لیے حدیث لی جا رہی ہے تو پھر حدیث کا پرکھنا ضروری ہے. کیا صحیح حدیثیں دنیا میں ختم ہو گئی ہیں کہ آپ لوگ ضعیف حدیثوں سے سہارا لے رہے ہو؟ اور جو لوگ یہ ضعیف حدیثیں اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں پہ اپنی علمیت جھاڑیں کہ ہم نے اتنی روایتیں جمع کر لی ہیں. حالانکہ ایسے علماء جاہل کہلانے کے حقدار ہیں جو ضعیف روایتیں ان کا ذوق بتائے بغیر اپنی کتابوں کے اندر نقل کر رہے ہیں. کیا صحیح حدیثیں ختم ہو گئی ہیں؟ اسی کے تحت میں نے کنکلوژن نکالا تھا کہ امام مسلم ضعیف حدیث کو فضائل میں لینے کے بھی قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور